اگر مجھ سے ذاتی طور پوچھا جائے تو مجھے یہ ناممکن نہیں لگتا. ہم اب 2019 کے حقوق جو اس دن ہمارے پاس ہے وہ واپس مانگتے. مجھے لگتا ہے کہ اس سب سے بالا تر ہو کے اس کے برعکس ہمیں سوچنا چاہیے. پوری جموں کشمیر عوام کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. کیا آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک لڑائی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے کہ چاہے آپ وہاں پہ دیانتدار شخص کو رکھیں یا آپ خیانت کار شخص کو رکھیں، وہاں پہ گیٹ ہی نہیں ہے. 5 اگست کے بعد جو انسٹیٹیوشنز ہمیں دیے گئے، جو آئین ہمیں دیا گیا، جو پوزیشن ہمیں دی گئی، اس پوزیشن میں پاور پالیٹکس نہیں کر سکتا ہوں. 2000 میں کنہاما ماگام میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس کا ہدف بڑگام کے شیعہ رہنما آغا سید مہدی بنے. آج ہمارے ساتھ آغا سید مہدی کے فرزند اور بڑگام کے سابق MLA سید روح اللہ مہدی ہے. روح اللہ کی وابستگی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے، لیکن آج روح اللہ مہدی زیادہ تر آپ کو نیوز میں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ کچھ ایسی ڈفرینسز سامنے آ چکی ہے جس میں شاید روح اللہ مہدی کی پارٹی کا جو سٹینڈ ہے اس سے ان کا سٹینڈ کہیں نہ کہیں جو ہے الگ لگ رہا ہے. آج ہم ان سارے مدعوں پہ بات کرنا چاہیں گے روح اللہ مہدی سے. روح اللہ مہدی، پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آرٹیکل 370 کا جو ایبروگیشن ہے یا جموں اینڈ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے، اس سے پہلے کا روح اللہ مہدی اور آج کی روح اللہ مہدی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، کچھ واقعات زندگی میں ایسے آتے ہیں جب آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور میں توازن نہیں کرنا چاہوں گا 2019 سے پہلے اور 2019 کے بعد کی سیاست کو یا شخصیت کو. میں نے بارہا ایسا کہا ہے جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا، اس وقت پھر سے دہراؤں گا. انسان تبھی صحیح ہوتا ہے، دیکھیے ہر کوئی انسان غلط راستے پہ بھی چلتا ہے، صحیح راستے پہ بھی چلتا ہے. اور میں یہاں پہ ججمنٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ کون سا راستہ صحیح تھا، کون غلط راستے پہ چل رہا ہے، کون صحیح راستے پہ چل رہا تھا. مگر انسانیت کی ہسٹری میں، تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، قوموں نے بھی اور شخصیات نے بھی تبھی اپنے وجود کے ساتھ انصاف کیا ہے جب انہوں نے کسی موقع پہ ایک لائن ڈرا کی ہو، ایک خط مرتب کیا ہو کہ اس راستے پہ اس سے آگے نہیں جانا ہے یا اس معاملے پہ اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. 2019 کا واقعہ جو ہے اس نے آپ سے، مجھ سے، ہم سبھی سے، ناظرین حضرات ہیں ان سے بھی، ہم سے حقوق چھینے، وہ سارے حقوق جو 2019 سے پہلے شاید ہمارے ہاتھ میں تھے. حقوق چھیننے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہمارے اوپر اپنے فیصلوں کو مطلب زبردستی تھوپا گیا. یہ ایک ایسا موقع ہے جب آپ اس چیز کا توازن کرتے ہیں کہ کیا آپ واقعی خود مختار ہے، کیا آپ کی قوم یا آپ کی ذات خود اپنا فیصلہ لینے کا حق رکھتی ہے، یا کوئی زبردستی ہو، طاقت کی بنیاد پر ہو، اپنے فیصلے آپ پہ تھوپتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب 2019 جیسا ایک بڑا سوالیہ نشان آپ کے سامنے کھڑا ہو، تب آپ کو یہ نہیں سوچنا ہوتا ہے کہ میرے اہداف کیا تھے، میرے اہداف کیا ہے، میں کہاں پہ صحیح تھا، میں کہاں پہ غلط تھا. نہیں، اس مرحلے پہ میں کیا صحیح کر سکتا ہوں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور انسان تجربے سے سیکھتا ہے. انسان وہی انسان کہلانے کے لائق ہے جو سیکھنے کے لیے آمادہ ہو، اور تجربہ بہترین استاد ہے. تجربات سے اگر آپ کے سامنے حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اور تجربات اگر آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں تو ان حقائق کو تسلیم کرنا ہی انسانیت ہے. تو 2019 سے پہلے اور 2019 کے بعد کے معاملات میں یہی کہوں گا کہ 2019 نے جو سوالیہ نشان کھڑا کیا، اس نے واقعا میری سیاسی فہم کو، ہر کسی کی سیاسی فہم کو سوچنے پہ مجبور کیا ہونا چاہیے. اسی طرح مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ کیا یہ خط ہے، کیا یہ وہ لائن ہے جس کے آگے جانا ہے، یا یہاں پہ اپنے حق کے لیے اپنے ساتھ دوسرے کشمیری جو ہے وابستہ لوگ جو ہے ان کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے.
देयर माइट बी मैनी पीपल जो ये होपफुल होंगे कि शायद जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से छीना गया वो वापस मिल सकता है, और ऐसे भी कई सारे लोग होंगे या सियासतदान हम कहें, उन्होंने बिल्कुल इस चैप्टर को क्लोज किया होगा। और रूहुल्ला मेहदी क्या समझते हैं कि क्या कितनी एक्सपेक्टेशंस है कि जो चेंजेस 5 अगस्त को लाई गई क्या वो रिवोक हो सकती है या नहीं? इस तरह का सवाल मुझसे आज तक कभी जितने भी 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी तबादले ख्याल हुए हैं आप जैसे दोस्तों के साथ यानी सहाफ़ी हजरातों के साथ, इस तरह का सवाल आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, और मैं आपका शुक्रिया करूंगा आपने ये सवाल पूछा। अगर मुझसे ज़ाती तौर पूछा जाए तो मुझे ये नामुमकिन नहीं लगता, और चूंकि मुझे इसमें उम्मीद है और लगता है कि मुमकिन है, इसीलिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। अगर उम्मीद नहीं होती तो शायद मैं भी दूसरों की तरह तस्लीम हो गया होता, यानी सरेंडर किया होता। मगर देखिए आप भी इंसानी तौर पे तो हर एक इंसान बराबर है, मगर मजहब दीन वगैरह ये तो सोच और तफक्कुर में एक असर रखती है। जिस दिन से मैं और आप वाबस्ता है इसमें नाउम्मीदी के लिए कोई जगह ही नहीं है, यानी नाउम्मीदी कुफ्र के बराबर मानी जाती है, तो इसमें नाउम्मीदी के लिए कोई जगह नहीं है। और जो हमसे ये तो बहुत कम है, देखिए हमारा अलमिया है कि 2019 अब हम वापस मांग रहे हैं, तो अगर जाती तौर मुझसे पूछा जाए ये एक मुसीबत है, एक अलमिया है कि हम अब 2019 के हुकूक जो उस दिन हमारे पास है वो वापस मांग रहे हैं। ये तो बहुत कम है, ये सतही जो है कम से कम जो हमारे पास था। उम्मीद तो अगर कौम और अफराद जो है खुदा पे तवक्कुल रखे क्या हासिल नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत सतही चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि ये वापस लाना नामुमकिन है। हाँ, उसके लिए जद्दोजहद बहुत संगीन होगी, ये मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये आपको आसान रास्ते पे चल के नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी है ना कि आप एक ऐसी पार्टी से वाबस्ता है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपकी वाबस्तगी है, और ये वो पार्टी है जो ऑटोनॉमी की बात करती थी, और आज शायद कहीं ना कहीं उसके लीडर जो है कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। तो आपकी बात लाजमन जो पार्टी के हाई कमांड है, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है या उमर अब्दुल्ला है, उनसे भी होती होगी, तो उनका क्या जो वे फॉरवर्ड है या जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? कि कहीं आपके साथ उन्होंने डिस्कस तो की होगी, जरूरी सी बात है। बिल्कुल 2019 के फौरन बाद ही एक साल बाद जब सभी जितने भी हाउस डिटेंशन में थे या प्रिवेंटिव डिटेंशन में जितने भी लोग थे जो रिहा हुए, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई पार्टी की, मैंने वहाँ पे ये बात डिस्कस किया, और फारूक साहब जब रिलीज हुए उसके बाद हमें एक महीने के बाद 2 महीने के बाद हमें हाउस डिटेंशन से रिलीज किया गया। ज़ाती तौर उस वक्त फारूक साहब से जो मुलाकात हुई वहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। कल जो 2 दिन पहले जो वर्चुअल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई मैंने वहाँ पे भी इस बात को डिस्कस किया। देखिए वो अपनी तरफ का जो उनका तफक्कुर है या उनकी जो सोच है, मुझे लगता है ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, वो अपनी तरफ की बात वो खुद करेंगे। मैं वही बात इंडोर डिस्कशंस में भी करता हूँ जो मैंने बाहर की, जो आप जैसे दोस्तों के सामने करता हूँ या जहाँ पे भी मौका मिला बात करने का, मैंने वही बात की बाहर भी। इसीलिए शायद लोगों को लगता है कि वो एक तजाद है और फ़र्क आया हुआ है या जो है मुतजाद चीज़ें हैं, पार्टी जो कह रही है मैं जो कह रहा हूँ। मैंने डिस्कस किया, मैं बता रहा हूँ आपके सामने भी, मैंने इससे पहले भी बताया, स्ट्रगल करना चाहिए और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। शायद मुझे लगता है कि अभी तक इसकी पजीराई नहीं हो रही है, शायद इस तरह से पार्टी नहीं सोच रही है। ऐसा भी सुनने में आया कि जो आपकी वर्चुअल मीटिंग थी उसमें डॉक्टर फारूक ने आपको ये बताया कि आप इलेक्शन की तैयारियां शुरू करो, किस हद तक सही है और क्या और डिटेल्स है इसमें? वर्किंग कमेटी की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, पार्टी से अगर पूछा जाए वो खुद इस बात का जवाब देगी, मगर हर एक पॉसिबिलिटी पे मैं कहूँगा वहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो उसमें इलेक्शंस की पॉसिबिलिटी भी है, उसमें जैसे कि फिर स्टेटमेंट भी आया डिलिमिटेशन कमीशन में, उस प्रोसेस में शिरकत करने की पॉसिबिलिटी जो है, हर चीज़ पे डिस्कशन हुआ। तो अब वो फैसला क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, मुझे जो राय देनी थी मैंने दी। मैंने कहा कि चाहे डिलिमिटेशन कमीशन का
سلسلہ ہو یا چاہے جو کہا جاتا ہے الیکشن شاید ہوں گے، چاہے وہ سلسلہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ اس سب سے بالا تر ہو کے اس کے برعکس ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی دوسری اسٹریٹجی مرتب کرنی چاہیے جس سے جو پاور پالیٹکس سے دور ہو اس وقت۔ آپ کی واقفیت جو وٹ ایور ٹرانسپائرڈ سنس ایبروگیشن آف اسپیشل اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر، آپ ڈیٹینشن میں بھی رہے، اس کے بعد آپ کو جب ڈیٹینشن سے چھوڑا تو باقی پارٹی کی جو سیاسی چہل پہل ہے یا باقی جو جموں اینڈ کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی چہل پہل، ان کا کرنا، ان کا کام کرنا یا ان کی اسٹریٹجی کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ وابستہ ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس اس 5 اگست کی اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کرتی ہے، جو اس سے پہلے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس سے پہلے آٹونومی کی بات کی جاتی تھی، آج یہ اگر یہ ڈیسیجن ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا سیاسی مستقبل آپ کہاں دیکھ رہے ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ باقی پارٹیز جو ہے ان کا بھی کہاں دیکھ رہے ہو؟ نہ صرف نیشنل کانفرنس اور نہ صرف باقی پولیٹیکل پارٹیز، اس سے یعنی پوری جموں کشمیر عوام کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز کی تو آپ بات ہی چھوڑیے، اور یہ صحیح بات ہے کہ نیشنل کانفرنس کو، چونکہ میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہوں، میں اس بارے میں بات کرتا ہوں، نیشنل کانفرنس کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا اگر وہ اس وقت اس طرح کا کوئی ڈیسیجن جو ہے یا ایکسیپٹنس جو لاتی ہے اپنے بیہیویئر میں، اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ مگر میں سیاسی جماعتوں سے اٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پورے جموں کشمیر کے عوام کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ آپ خود اس بات کو بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم اٹانومی سے دیکھیے کہاں تک آ گئے، چونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں اٹانومی کے اس ڈیگریڈیشن کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کیا ہوا تھا یا اس کو ایک نارم بنایا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کم سے کم جتنا ہمارے پاس بچا ہوا تھا اب وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اب ماضی کے سیاست کو ہم کسی اور دن ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر اس وقت کی سیاست میں اگر وہی غلطی پھر سے دہرائی گئی تو نہ صرف سیاسی جماعتوں کو بلکہ آنے والی نسلوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور جتنے بھی آپ کے دیکھیے ایک قوم کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ایک قوم کی شناخت اور حقوق کے، وہ آپ سے سب چھینے گئے ہیں، جتنے بھی آپ کے اختیارات ہیں وہ آپ سے چھینے گئے ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس میں سے کتنا واپس دیں گے اور کس حد تک واپس دیں گے اور کب واپس دیں گے۔ کل تک اختیار آپ کے ہاتھ میں تھا، تو کیا آپ آنے والی نسلوں کے لیے ایک لڑائی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ تو اپنا وقت نکال لیں گے، آپ تو تسلیم کر کے یا ایکسیپٹ کر کے اپنا وقت نکال لیں گے، مگر جو حقوق اور جو رائٹس ہم کشمیریوں سے، جموں کشمیر کے لوگوں سے چھینے گئے، وہ سب واپس لانے کے لیے کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، سیکریفائسز دینی ہے؟ تو ایک انسرٹن پولیٹیکل سینیریو بھی، انسرٹن ایک ریاست یا پلیس یا اسپیس، جو بھی آپ اس اسپیس کا نام دیں، ایک انسرٹن سسٹم آپ اپنے لیے بھی آنے والے نسلوں کے لیے بھی چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ ایک کنفرنٹیشن کا ہی ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے برعکس آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آج نہیں، 5 نہیں، 10 سال تک ایک جدوجہد کر کے اپنے حقوق، میں کہہ رہا ہوں پھر سے کم جتنے 2019 کو ہمارے پاس 5 اگست سے پہلے ہمارے پاس تھے، ان کو ابھی ہم واپس کر سکتے ہیں۔ بے شک اس وقت بی جے پی جیسی رجیم جو ہے وہ دلی میں ہے، بے شک ہمیں اس وقت اسٹرگل کرنا پڑے گا، مگر یہ اسٹرگل کے ہی راستے سے واپس آئے گا، یہ کسی اور راستے سے واپس نہیں آئے گا۔ اور 5 سال 6 سال کے بعد آپ کوشش کر کے مجھے لگتا ہے کہ ماحول اس طرح کا بن سکتا ہے کہ آپ کی بات سننے والا کوئی ہو۔ جب آپ نے ماحول ہی ایسا بنایا ہو، جب آپ خود ہی بات نہ کر رہے ہو، جب آپ نے خود ہی بلا دیا ہو، تو باہر کے لوگ آپ کی بات کیوں سنیں؟ تو بجائے اس کے کہ آپ انسرٹن ایک ریاست، ایک انسرٹن پولیٹیکل سینیریو آپ اپنے لیے اور اپنے آنے والے نسلوں کے لیے چھوڑے جائے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسٹرگل کریں۔ میں یہاں پہ اس بات کی بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو 2019 کے بعد 5 اگست کے بعد جو کوئی پبلک سپیس میں کوئی اگر بات کسی نے کی ہے تو وہ ان میں سے
ایک جو مانے جانے نام ہے وہ روح اللہ مہدی ہے. روح اللہ مہدی جب آپ نے وہ لاسٹ ٹائم ایک کنونشن میں ایک اسپیچ دی تھی اس میں آپ نے بہت کھل کے جو 5 اگست کو ہوا اس کے خلاف بولا. ایسا بھی لگتا ہے کہ جب سب لوگ میکزیمم لوگ جن پہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ بولیں گے جب وہ چپ رہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس میں آپ نکل کے آئی ان کی یو آر دا اونلی ممبر فرام یور پارٹی ہو اسپوک سچ بلیٹنٹلی. تو کہیں سے کچھ پریشر ہوا چاہے پارٹی سے یا کہیں اور سے کہ آپ چپ کرو ایسا مت بولو اتنا کھل کے مت بولو ایسا ہوا کیا؟ پریشر کا نام تو نہیں دوں گا نہیں پریشر کرنے کے مطلب اس شکل میں کسی ان دا نیم آف سجیشن ہاں پریشر کی شکل میں کوئی نہیں آیا کہ پریشر کرے مجھے بولے کہ ایسا نہ بولو ویسا نہ بولو کسی طرح. ہاں سجیشن کے نام پہ اس شکل میں بہت کچھ بولا گیا. تو وہ اس کنونشن سے پہلے بھی ہوا اس کنونشن کے بعد تو اور زیادہ ہوا. تو سجیشنز دیے گئے پتا اب آپ یہ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ سجیشنز ہی تھی یا وہ پریشر چونکہ ان کو لگتا ہے کہ مجھے پریشر نہیں کر سکتے تو سجیشن کی شکل میں ہاں بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا. مگر دیکھیے یہ اس وقت ذات کی بات نہیں ہے یہ اس وقت مجھ ایک فرد کی بات نہیں ہے اور میں کم سے کم ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والا کل جو ہے وہ جب قلم اٹھائے مجھے اس فہرست میں میرا نام لکھے کہ جنہوں نے سب کچھ تسلیم کیا اور ایکسیپٹ کیا اور اتنی بڑی خیانت کو ایکسیپٹ کیا. اگر واپس بھی نہ لا سکے اگر میں اکیلا پڑ گیا اور واپس ہم نہ لا سکے کم سے کم آئندہ آنے والا کل جو ہے جب کوئی قلم اٹھے تو میرا نام جو ہے اس میں لکھا جائے کہ بات کی اور کوشش کی. وی شوڈ ناٹ شائی اوے فرام سیئنگ دس کہ انڈیا کے آئیڈیا کو پروپیگیٹ کرنا جموں اینڈ کشمیر میں یہ بہت ہی مشکل بالکل تھا بھی ایون کہ آج بھی ہے تو زیادہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہم اس بات کو کہیں گے. اور آپ ان پروپیگیٹرز میں سے ایک پروپیگیٹر تھے جو انڈیا کے آئیڈیا کو یہاں گھر گھر پہنچا رہے تھے اگینسٹ کیا سچویشن تھی ہر سچویشن کو سائڈ میں رکھ کر ایون کہ آپ کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی اس سلسلے میں. اور کیا روح اللہ مہدی آج سیٹسفائی ہے اس انڈیا سے؟ میں پروپیگیٹر نہیں کہوں گا میں پروپیگیٹ نہیں کرتا تھا اور خود کو پروپیگیٹر نہیں کہوں گا. ہاں ایک آئیڈیالوجی رکھنے کا حق آپ کو بھی ہے ایک آئیڈیالوجی رکھنے کا حق مجھے بھی ہے. معاملات کو چیزوں کو اپنے نظریے سے دیکھنے کا حق آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے. تو اس حق کی بنیاد پہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جتنا بھی 1947 میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو واقعات ہوئے ہیں چاہے آپ ہندوستان پاکستان کی تقسیم کی بات کریں پھر جو ریڈرز کا یہاں پہ حملہ ہوا پھر جو انڈیا کا یہاں پہ کنڈیشنل جو ان کا یہاں پہ آنا ہوا تو تاریخ کے بعد جب آپ معاملات پہ نظر رکھتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ جو ایک ہندوستان کا تصور اور ہندوستان کی جمہوریت میں ہماری جگہ ہے اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ مجھے ذاتی طور لگتا تھا یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے شاید باقی انتظامات سے بہتر باقی آپشن سے بہتر آپشن تھا. اس کے وجوہات تھے کیونکہ آپ کے پاس مجھے لگتا تھا کہ ریاستی اسمبلی 2019 تک بھی چاہے کتنی بھی ڈیگریڈیشن ہوئی تھی آٹونومی کی مگر پھر بھی 2019 370 میں اتنی جان تھی کہ کشمیر کے لوگوں کے پاس اپنے فیصلے کرنے کا حق اپنے پاس تھا. اور جمہوریت میں مجھے لگتا تھا کہ ہندوستان ایک اتنا پروگریسو ملک ہے اس کا سسٹم اور کانسٹیٹیوشن اتنا اکوموڈیٹو اور پروگریسو ہے اتنا پلورلسٹک ہے یہ آپ کو مذہب کے نام سے نہیں دیکھتا ہے یا آپ کو علاقے کی پہچان سے نہیں دیکھتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں پراسپر کر سکتے ہیں اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں. 2019 نے وہ آرگیومنٹ ہی مجھ سے چھینا. 2019 سے پہلے میں اگر اس آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا تھا تو کچھ فیکٹس کی بنیاد پہ جب میں دو آپشنز کا توازن کرتا تھا مجھے لگتا تھا ہو سکتا ہے میں غلط تھا ہو سکتا ہے میں صحیح تھا. آپ کی سوچ اپنی جگہ وہ صحیح ہے میری سوچ اپنی جگہ وہ میرے تجربے سے
فیکٹس کی بنیاد پہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آپشن بیٹر تھا کشمیریوں کے لیے, جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. مگر 2019 نے وہ سارے آرگومنٹس ہی مجھ سے چھینے. کشمیریوں کو ہندوستان میں, آپ کشمیر کی بات چھوڑ دیجئے, ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کے مذہب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور علاقوں کو ان کے علاقے اور مذہب اور کاسٹ اور اس بنیاد سے دیکھا جاتا ہے. سیاست اب پلورلسٹک سیاست نہیں رہی ہے, انکلوسو سیاست نہیں رہی ہے, نفرت کی سیاست رہی ہے. اب مندر اور مسجد کی بنیاد پہ جو ہے ملک کا مستقبل طے کیا جاتا ہے. آپ کے حقوق آپ کے پاس ہونے چاہیے یا نہ ہونے چاہیے, کتنے حقوق ہونے چاہیے, یہ اس بنیاد پہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں, کرسچن ہے یا آپ سکھ ہیں. تو اس کے بعد جو میرے آرگومنٹس ہیں وہ میرے پاس ہے ہی نہیں. تو اب سوالیہ نشان جو میں ہے وہ میں خود سے بھی کر رہا ہوں. تو جس آئیڈیالوجی پہ میں یقین کرتا تھا اس یقین کے پیچھے کچھ فیکچول پوائنٹس تھے. کیا اب وہ آئیڈیالوجی اس فیکچول پوائنٹس پہ ان پیرامیٹرز پہ ٹھہرتی ہے؟ 2019 کے بعد نہیں. تو اب میرے لیے وہ آئیڈیالوجی اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کے لیے خود اپنے آپ کو مائل کرنا, وہ فیکٹس ہی میرے پاس نہیں ہے, تو آرگومنٹس ہی میرے پاس نہیں ہے. ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کو جو بھی سکسیسفل گورنمنٹس رہی ہے ان کا فیلئر ہے, جو 5 اگست کو ہوا وہ ان کا فیلئر ہے. ایز پیپل سے یا ایکسپرٹس کی بات کریں, دے آلویز سے کہ اگر انہوں نے اس کو جو آرٹیکل 370 اس کو پرماننٹ کیا ہوتا تو یہ اسپیشل پروویژن جو ہے آج ہم سے نہیں چھینے جاتے. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس بات اگر آپ چاہیں تو کسی دن اس نقطے پہ الگ سے ڈسکشن ہو, ڈیٹیل ہو, چونکہ اس کا جواب جو ہے وہ 1-2 منٹ میں 3 منٹ میں پورا نہیں ہو سکتا. اگر الگ سے ڈسکشن ہو تو شاید اس بات کے, شاید آپ کے سوال بھی صحیح ہو, چاہے کاؤنٹر ویوز جو ہے اس سے بھی کچھ باتیں جو ہے اور کلیئر ہو جائے. یہ سوال جو ہے اور بڑا ڈسکشن مانگتا ہے, مگر میں بہت سے کم 2-3 منٹس میں کوشش کروں گا اس چیز کا جواب دینے کی. 2019 کو جو ہوا وہ کلیکٹیو فیلئر ہے, وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر نہیں ہے, وہ ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے. اور میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا, یہ نیریٹو جو ہے یہ نیریٹو ہے بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا. 370 کوئی ٹیمپرری آرٹیکل نہیں تھا کنسٹیٹیوشن آف انڈیا میں. 3 بار سپریم کورٹ آف انڈیا نے ججمنٹ دی ہوئی ہے اس پہ کہ 370 نے پرماننٹ نیچر کنسٹیٹیوشن آف انڈیا میں حاصل کی ہوئی ہے. اٹس اے پرماننٹ فیچر آف دی کنسٹیٹیوشن آف انڈیا. یہ نیریٹو جو ہے وہ آر ایس ایس کا ہے, بی جے پی کا, اور بدقسمتی سے ہم نے بھی اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں, تو 370 جو ہے وہ پرماننٹ فیچر ہے, ابھی بھی ہے, اور جس شکل میں تھا وہ پرماننٹ فیچر تھا کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کا. اور بقول ان کے اگر ٹیمپرری تھا بھی, مگر ٹیمپرری فیچر کو ہٹانے کے لیے جو کنڈیشنز رکھے تھے کنسٹیٹیوشن آف انڈیا نے, وہ کنڈیشنز اتنے سخت تھے, امپاسبل تھے, وہ آٹومیٹکلی ان کنڈیشنز کی بنیاد پہ ہی یہ پرماننٹ فیچر بن جاتا تھا. آپ کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہونی چاہیے جس نے یہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کے مطابق. یہ جموں کشمیر کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے فیصلہ کرے گی. خیر یہ ایک لمبا ڈسکشن ہے, میں اس ڈسکشن کو اتنے میں ہی شارٹ کروں گا. آپ سپریم کورٹ کے پچھلے 3 ڈیسیجنز جو ہے, ججمنٹ جو ہے اس معاملے میں لے لیجئے, وہ اس کے لیے کافی ہے کہ 370 جو وہ پرماننٹ فیچر تھا. ہاں, پولیٹیکل پارٹیز نے جو غلطی کی, ڈیگریڈیشن کو ایکسیپٹ کیا, جو ڈیگریڈیشنز ہوئی ان ڈیگریڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا. ڈیگریڈیشنز میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی 70%, دیکھیں میں پھر سے کہوں گا یہ بہت بڑا ڈسکشن ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ جو ایک کنسپٹ ہے نا کہ 370 میں بچا ہی نہیں تھا کچھ, یہ بہت غلط ہے, بہت ہی غلط کنسپٹ ہے کشمیریوں کے بیچ میں. اور جب تک کہ کشمیری یہ بات نہ سمجھے, اور اسی وجہ سے شاید جو لوگ اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہتے بھی ہیں وہ کر نہیں رہے, کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بچا ہی نہیں تھا کچھ, اور یہ بہت ہی خیانت ہے حقائق کے ساتھ. اگر ہم کبھی فیکٹس پہ ڈسکشن کریں, 370 میں ابھی بھی 70% بچا ہوا تھا. جو بھی ڈیگریڈیشن ہوئی تھی وہ ایک پولیٹیکل کلاس کے نومنکلیچرز پہ ہوئی تھی. دیکھیے آپ کا پرائم منسٹر چینج ہوا تھا چیف منسٹر میں, آپ کا صدر ریاست چینج ہوا تھا گورنر میں,
آپ کا سپریم کورٹ، ہاں سپریم کورٹ کا چھینا جانا یہ میں مانتا ہوں کہ ایک بڑے حد تک بہت بڑا نقصان ہوا تھا. آپ کا الیکشن کمیشن چھینا گیا تھا، یہ ویزیبل اور سب سے اہم چینجز یہ ہوئی تھی. مگر آپ کا اگر پرائم منسٹر چینج، نومنکلیچر چینج ہوا بھی تھا، آپ کے چیف منسٹر کے پاس وہی اختیارات تھے، صرف اس کا نام چینج ہوا تھا اور کچھ چینج، اختیارات، کچھ رائٹس چینج نہیں ہوئے تھے، پاور چینج نہیں ہوئے تھے. ہاں صدر ریاست میں اور گورنر میں فرق یہ تھا کہ صدر ریاست آپ کی اسمبلی الیکٹ کرتی تھی. اب جو ہے صدر ریاست، ایک تو صدر ریاست نہیں بلکہ گورنر بنتا ہے، دوسرا الیکٹ ہو کے نہیں آتا ہے، باہر سے وہ اپوائنٹ ہو کے آتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ صرف اور صرف ریاست کا باشندہ ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے علاوہ جو آپ باقی سارے جو 370 میں پاورز تھے وہ ابھی بھی آپ کے پاس محفوظ ہے. یعنی 370 کو یوٹیلائز کر کے آپ کا چیف منسٹر وہی فیصلے لے سکتا تھا جو ایک پرائم منسٹر کے نام سے وہ فیصلے لے سکتا. آپ کی اسمبلی میں ابھی بھی وہ طاقت موجود تھی کہ آپ وہ فیصلے کر سکتے تھے جو ایک پرائم منسٹر کی اسمبلی یہاں پہ کر سکتی تھی. تو یہ کہنا کہ 370 میں کچھ بچا نہیں تھا، ڈی گریڈ ہوا تھا، نومنکلیچر کے حساب سے ڈی گریڈ ہوا تھا، مگر پاورز ابھی 70% سے بھی زیادہ موجود تھے. تو جن لوگوں کی یا تنظیموں کی وجہ سے، پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے یہ ہوا، جو بتایا جاتا ہے کہ اس میں ہم لوگوں کی کمزوری تھی، وقتاً فوقتاً دیکھیں 75 سے پہلے اس میں بہت زیادہ ڈیگریڈیشن ہوئی. میں 2019 سے پہلے کی سیاست میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر کچھ پوائنٹ جو ہے انہیں حقائق پہ بدقسمتی سے بات کرنی پڑے گی. 75 سے پہلے یہاں کے جتنے بھی چیف منسٹرز تھے انہوں نے سینٹرل لاز یہاں پہ لاگو کیے، بٹ ویا اسٹیٹ اسمبلی. ابھی بھی وہ پاورز ڈیگریڈ نہیں ہوئے تھے. فرق یہ تھا کہ وہ ریاست کی اسمبلی کی مرضی سے ہی مگر سینٹر کے لاز یہاں پہ جو ہے امپلیمنٹ کرتے تھے. 75 کے بعد ان لاز کو ایکسیپٹ کیا گیا یا ان لاز کو کنٹینیو کیا گیا. اس کے بعد بھی ریسنٹلی تک کچھ لاز جو ہے وہ یہاں پہ ایکسیپٹ کیے گئے، مگر وہ لیجسلیشن ہے، وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی جن کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس 5 اگست والی اسمبلی واپس ابھی بھی آتی ہے نا اس موقع پہ بھی، تو آپ سارے لیجسلیشنز ریورس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ موجود تھا. میں شارٹ اس بات پہ کروں گا، مختصر اس بات پہ کروں گا. دیکھیے 2019 سے پہلے اور 2019 کے بعد فرق کیا ہے. 2019 کے پہلے آپ کے پاس گھر کے باہر، گھر پہ لگا ہوا ایک گیٹ تھا، تو گیٹ کے پاس آپ کسی گیٹ کیپر کو رکھتے ہیں. اب اس گیٹ کیپر کی دیانتداری پہ، قابلیت پہ منحصر ہے کہ وہ صحیح انسان کو گیٹ سے اندر چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. اگر آپ کا گیٹ کیپر یا جو بھی آپ دیانتدار شخص وہاں پہ رکھتے ہیں یہ اس پہ منحصر ہے. اگر وہ صحیح ہوگا تو وہ غلط چیز کو اندر نہیں آنے دے گا، اگر وہ انسان جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ غلط چیز کو بھی آنے دے گا. مگر گیٹ آپ کے پاس موجود ہے. ہاں آج 2019 کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ وہاں پہ دیانتدار شخص کو رکھیں یا آپ خیانت کار شخص کو رکھیں، وہاں پہ گیٹ ہی نہیں ہے، روکنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو 2019 سے پہلے اور 2019 کے بعد میں فرق یہ ہے، آپ کے پاس جو ایک اسٹیٹ اسمبلی with 370 تھی وہ ایک گیٹ تھا. اس کے ہاتھ میں، اس اسمبلی کے پاس یہ مرضی تھی کہ وہ کس چیز کو آنے دیتی، کس چیز کو نہیں آنے دیتی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ چیف منسٹر کون تھا، حکومت کون تھی. صحیح چیف منسٹر، صحیح حکومت ہوتی تو وہ غلط چیزوں کو آنے نہیں دیتی، غلط ہوتا تو غلط کو بھی آنے دیتا اور صحیح کو بھی آنے دیتا. آج آپ کے پاس وہ اسمبلی ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کشمیری قوم، جموں کشمیر کی قوم چاہ کر بھی کسی دیانتدار شخص کو وہاں پہ بٹھائے، وہ دیانتدار شخص کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ روح اللہ مہدی کا خود کا جو مستقبل رہے گا، کیا وہ سیاسی مستقبل رہے گا یا انقلابی رہے گا؟ ہاں، میں انقلابی لفظ کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑا لفظ ہے اس کے لیے. پھر جو ہے وہ اس لفظ کی، اس کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا، آپ کے سامنے بھی دہراتا ہوں، اس وقت کی جو ریاست میں جو یہ حقیقت ہے، سچویشن ہے، سیاسی حالت جو ہے ہماری، اس ماحول میں، اس سچویشن میں پاور پالیٹکس نہیں کر سکتا ہوں. میرا ہدف جو ہے وہ کوئی بھی کرسی نہیں ہے، کوئی بھی منسٹری نہیں ہے، کوئی بھی پاور پالیٹکس نہیں ہے.
اور وہ بہت بڑی خیانت ہوگی. میں چاہتا ہوں نہ صرف میں بلکہ ہم سب جتنے بھی کشمیر میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, چاہے سیاست سے وابستہ ہو چاہے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو, پاور پالیٹکس کے بجائے, کیونکہ ہمیں لیجیٹمیسی نہیں دینی ہے, ایکسیپٹنس نہیں دینا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا 5 اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ روح اللہ مہدی صاحب الیکشن جو الیکٹورل پولیٹکس اس کا حصہ نہیں بنیں گے اگر سچویشن یہی رہی؟ اگر سچویشن یہی رہی, میں اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے 5 اگست کے بعد جو انسٹیٹیوشنز ہمیں دیے گئے, جو آئین ہمیں دیا گیا, جو پوزیشن ہمیں دی گئی, اس پوزیشن میں پاور پالیٹکس نہیں کر سکتا ہوں, میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں کر سکتا. کیا آپ ابھی بھی اپنے آپ کو نیشنل کانفرنس کا حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے آلریڈی ریزائن کیا ہوا ہے؟ چیف اسپوکس پرسن کی حیثیت سے میں نے اس لیے استعفیٰ دیا کیونکہ مجھے لگا جو نیریٹو 5 اگست کے بعد پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے میں اس نیریٹو کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں, اور میرا جو اپنا ذاتی نیریٹو تھا وہ کنفرنٹ کر رہا ہے پارٹی کے ساتھ, اور مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید صحیح نہیں ہو رہا ہے پارٹی کے حوالے سے, تو وہ فیصلہ میں نے لیا تاکہ وہ اس چیز کے لیے کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو وہ اپروچ کرے. رہی بات پارٹی کے ساتھ جڑے رہنے کی, میں نے جیسا پہلے بھی کہا اس وقت بھی دہراتا ہوں, الیکٹورل پالیٹکس میں میرا کوئی انٹرسٹ ہے نہیں, چونکہ میں سمجھتا ہوں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اتنی ساری غلطیوں کے باوجود بھی حقیقت میں یہ ہے کہ بنیادی طور یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی تنظیم ہے, اور اپنی غلطیوں کو بالائے طاق رکھ کے اس وقت اس تنظیم کی ضرورت ہے لوگوں کو ایک سٹرگل کے لیے تاکہ اپنے حقوق جو ہے واپس لائے, اپنی غلطیوں کو اپنے ماضی کو بالائے طاق رکھ کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے. جس چیز کے لیے لوگوں نے بنیادی طور اس تنظیم کو بنایا تھا اس حقیقت کے لیے, اس سٹرگل کے لیے پھر سے آمادہ ہو جائے اور لوگوں کے لیے اس وقت کھڑے ہو جائے اور اپنے حقوق کی واپسی کے لیے سٹرگل کرے. اگر تنظیم سٹرگل کرتی ہے تو میں جڑا ہوں, میں سامنے ہوں, میں تیار ہوں جہاں پہ بھی جو بھی کام کرنا ہو, اور اگر سٹرگل کے بجائے ایکسیپٹنس کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, کیونکہ میرا سٹینڈ جو ہے, میرا ماننا جو ہے, میرا دیکھنے کا نظریہ جو ہے چیزوں کو, ایکسیپٹنس کا راستہ اور میرا راستہ پھر خود بخود الگ ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ تھے سید روح اللہ مہدی جو نیشنل کانفرنس کے فارمر اسپوکس پرسن ہے اور ابھی بھی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں, اور بڑگام سے انہوں نے 3 بار الیکشن جیتا ہے, لیکن 5 اگست کے بعد ان کا نیریٹو اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا نیریٹو جو ہے ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سچویشن یہی رہی, یعنی کہ 5 اگست کے ڈیسیجن کو ریورس نہیں کیا گیا, تو یہ الیکٹورل پولیٹکس کا حصہ نہیں رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی پارٹی جو ایکسیپٹنس کا راستہ اختیار کر لے گی, یعنی کہ جو 5 اگست کو ہوا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی, تو اس صورت میں روح اللہ مہدی اس پارٹی کا حصہ بھی نہیں رہیں گے.